ایل کے اڈوانی نے بڑی تکبر کے ساتھ رعونت کے ساتھ کہا کہ اب ہم نیوکلیئر طاقت بن گئے ہیں اور پاکستان ہوشیار ہو جائے. میاں صاحب نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں ساری رات نہیں سویا, مجھے اتنا ٹینشن تھی اور سٹریس تھا, پریشر کہ کیسا کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے 5 دھماکے کیے ہیں, ہم 6 کریں کشمیر کے ایشو کو حل کرنے کے لیے اور افغانستان کے لیے. میں تو چاہتا نہیں تھا, مجھے دی گئی اور میرا کوئی ارادہ نہیں. یہ میرے افسر بیٹھے ہیں, ان میں سے کوئی چیف ہوگا اگلا, یہ انہوں نے یہ بھی کہا. اور وہاں بیٹھے تھے جنرل عاصم منیر صاحب. جب میاں صاحب کو اریسٹ بھی کیا گیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ یہ میاں صاحب ایک سیاسی قیدی ہیں, لیکن اس وقت میرے خیال میں میاں صاحب نے جو کیس ہے ٹھیک طرح ہینڈل نہیں کیا. ان کے وکلاء بھی کمزور تھے, وہ یرک گئے تھے. ہم دہشت گردوں سے بات کرنے کو تو تیار ہیں, تو آپس میں سیاستدان کیوں نہیں بات کر سکتے؟ تو یہ میرا خیال ایک بڑا امتحان بھی ہے, اور اگر میں فیل ہوا تو یہ سسٹم بھی کلیپس ہو سکتا ہے اور اینی تھنگ کین ہیپن. السلام علیکم. آج تو بڑا ظالم انٹرویو ہوگا طارق سمیر صاحب کے ساتھ. ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب چیئرمین تھے پبلک وہ اٹامک انرجی کمیشن کے, اس کو سائنٹسٹ تھے, وہ خود گئے تھے ٹیم لے کے وہ جگہ چوز کرنے کے لیے. تو آپ دیکھیں کہ 1979 میں دھماکے سے 9 سال پہلے ہم نے جگہ چوز کر لی تھی کہ یہ جگہ موضوع ہے اور وہ فیصلہ. اور مجھے بھی یاد ہے ایک دم میاں صاحب کے ساتھ میں جا رہا تھا 19 مئی کو, وہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی یا کوئی نہیں, اس سے کوئی اور جگہ تھی. تو انہوں نے کہا کہ آج آپ نے بیان دیکھا ہے ایل کے اڈوانی کا. میں نے کہا دیکھا ہے, مجھے بڑا دکھ ہوا. ایل کے اڈوانی نے بڑی تکبر کے ساتھ رعونت کے ساتھ کہا کہ اب ہم نیوکلیئر طاقت بن گئے ہیں اور پاکستان ہوشیار ہو جائے اور کشمیر پر اپنی پالیسی تبدیل کرے, ورنہ دھمکی آواز دھمکی. تو کہتے تھے مجھے بڑا دکھ ہوا. میں کہا میاں صاحب ایک ہفتے کی بات ہے اور اس کا سارا کچھ ہے. تو انہوں نے پھر یہ بھی مجھے پوچھا کہ مشاہد صاحب کب دھماکہ ہمیں کرنا چاہیے. میں نے کہا جی کہ فرسٹ ویک آف جون تک بجٹ آ رہا ہے, اس سے پہلے 4-5 جون بجٹ. میں نے کہا نہیں, دیٹ از ٹو لیٹ, وی ہیو ٹو ڈو اٹ. انگریزی میں کہا, جب وہ سیریس بات کرتے تھے وہ انگریزی میں کرتے تھے میرے ساتھ. انہوں نے کہا وی ہیو ٹو ڈو اٹ ان مے. آپ دیکھیں ٹائمنگ کا بھی ان کو پورا میں نے کہا کہ 4-5 جون تک وہ بجٹ بھی آنا ہے, تو اس سے پہلے ہمیں کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ نو, جون از ٹو لیٹ, وی ہیو ٹو ڈو اٹ ان مے. اور پھر وہ فیصلہ ہوا. اور میں یاد ہے میں اپنے گھر میں تھا, پلان بنا لیا تھا میں نے کہ جب ہوگا کیسے ہم کریں گے, ایس او پی کیا ہوگا. مجھے یاد ہے دوپہر کو فون آیا کہ مشاہد صاحب گرین میں, مشاہد صاحب مبارک ہو دھماکہ ہو گیا. اور پھر میاں صاحب نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں ساری رات نہیں سویا, مجھے اتنا ٹینشن تھی اور سٹریس تھا, پریشر کہ کیسا کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے 5 دھماکے کیے ہیں, ہم 6 کریں. تو یہ دیکھیں کہ یہ اناؤنسمنٹ میں نے خود اٹینڈ کی ہے, آپ پریس کانفرنس میں بھی تھے, آپ کی فوٹو بھی ہے اس میں. اور اس پہ دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ جس چیئر پہ میں بیٹھا تھا, میں اپنا وہ ٹیپ ریکارڈر رکھنے گیا ڈائس پہ, تو پیچھے دیکھتا ہوں تو شہباز شریف صاحب میری چیئر پہ آ کے بیٹھ گئے. اچھا اب آپ آگے کھڑے ہو کے کوریج کرنی پڑی. آپ آگے تھے, آگے تھے, اگلی سیٹ تھی, کوریج کرنی پڑی. ہسٹورک واقعات ہیں. دوسرا میں مشاہد صاحب ابھی ریسنٹلی کچھ چیزیں ہوئی ہیں ان پہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ہوئی نہیں ہوئی وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن آپ کو کب انہوں نے کہا, آپ ایک ڈیلیگیشن آپ کا گیا سینٹ کا جے ایچ کیو میں, کون سا منتھ تھی جب آپ گئے اور انہوں نے وہاں اندیا دیا کہ میں ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں اور میں ایکسٹینشن نہیں لے رہا, لیکن ثابت ہوا کہ آخر وقت تک وہ کوششیں کرتے رہے کہ ایکسٹینشن ہوتی رہے. دیکھیں جی, یہ ہم نے سینٹ میں ان کو بلایا پہلے, وہ آئے سینٹ, رضا ربانی صاحب چیئرمین تھے, ہم نے دعوت دی, اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ آپ کی ڈیفنس کمیٹی وہ آئیں پارلیمنٹیریز آ کے بریفنگ پہ. اور بڑی اچھی بریفنگ, وہ بریفنگ ہمیں دی گئی تھی, مجھے یاد پڑ رہا ہے جولائی 2021 کو. ابھی 15 اگست میں طالبان کا ٹیک اوور ابھی نہیں ہوا تھا, ابھی وہ تو اس بریفنگ میں وہ آف دا ریکارڈ بریفنگ تھی, لیکن اس میں ان کے سارے جنرلز بیٹھے تھے. جی ایچ کیو کے جو مین وہ ہال ہے اس میں جو کور کمانڈرز, پرنسپل اسٹاف آفیسر, جو لیفٹنٹ جنرل وغیرہ ہوتے ہیں سینئر, اور اس میں میں بھی آگے بیٹھا ہوا تھا کیونکہ میں چیئرمین تھا ڈیفنس کمیٹی کا, ڈیلیگیشن لیڈ کر کے گیا تھا, اور سب پارٹیز کے لوگ موجود تھے. تو اس میں سوال جواب بھی ہوا, بڑا ان کا سٹائل بھی جیسے کھلا ڈولا سوال جواب ہوا. تو میں نے کہا کہ ایک سوال میں نے پوچھنا ہے آپ سے, جرنلسٹک کویسچن. اچھا, میں نے ہنس کے جی میں نے کہا کہ یہ میں نے سنا ہے کہ آپ ایکسٹینشن کی لے رہے ہیں, چاہت ہے, خواہش ہے, کوشش ہے, تو آپ ایکسٹینشن لیں گے, ایک اور ایکسٹینشن؟
कहते नहीं नॉट एट ऑल सवाल उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था या नॉट एट ऑल? उन्होंने कहा नहीं मेरा कोई इरादा नहीं, वो आगे भी एक्सटेंशन मुझे उन्होंने जबरदस्ती दी कि अच्छा जबरदस्ती दी थी? हाँ, उन्होंने कहा कश्मीर के इशू को हल करने के लिए और अफगानिस्तान के लिए, मैं तो चाहता नहीं था, मुझे दी गई और मेरा कोई इरादा नहीं, ये मेरे अफसर बैठे हैं, इनमें से कोई चीफ होगा अगला, ये उन्होंने ये भी कहा। और वहाँ बैठे थे जनरल आसिम मुनीर साहब? ये वो याद नहीं बैठे होंगे जरूर, क्योंकि वो सारे और उसमें वो सारे जो लेफ्टिनेंट जनरल सारे, तो उन्होंने कहा कि इनमें से कोई होगा, और नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन ऐसी तरह इशारा किया, और मैं घर चला जाऊंगा और मेरा कोई इरादा नहीं है एक्सटेंशन लेने का और एक्सटेंशन मांगने का, या और अगर दी भी जाए तो मैं नहीं लूंगा, इस टाइप की बात की, बड़ी दो टोक बड़ी वाज़ेह बात की। और बल्कि उसमें एक और सवाल भी मैंने पूछा जब उन्होंने इंडिया की बात की कि इंडिया के साथ हम ये चाहते हैं, तो मैंने कहा इसका मतलब ये है कि आपका जो विजन है जनूबी एशिया में अमन का, वो वही विजन है जो मियां नवाज शरीफ साहब का है। हाँ, तो कहते हैं हाँ वही विजन है। तो फिर ये मियां नवाज शरीफ साहब पर ये भी 2017-18 में इल्जाम तराशी की जाती थी कि जी प्रो इंडिया हो गया। हाँ, तो वो प्रोपेगेंडा बाहर की गई। फिर आपका विजन वही है जो मियां नवाज शरीफ साहब का है जनूबी एशिया के अमन के साथ, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात के, उनके हाँ जी बिल्कुल मेरा वही विजन है। ये भी मैं वाज़ेह कर दूं, ये उसी मीटिंग में ये बात हुई थी, तो उसमें बड़ा दो तरीके से, बड़े वाज़ेह तरीके से उन्होंने कहा ऐलान कि जी बिल्कुल कोई एक्सटेंशन नहीं हो, कुछ नहीं, और पहले भी एक्सटेंशन जो दी थी वो मजबूरी से दी गई थी। मैं बस आखिर में अब एक दो बातें आपसे पूछना चाहता हूँ। डॉन लीक्स का बड़ा तस्करा दोबारा शुरू हो गया, जनरल बाजवा साहब के एक इंटरव्यू जो उनसे मंसूब हुआ है शाहिद मेतला का, जिसमें वो ये कहते हैं कि जी जनरल राइल साहब ने एक्सटेंशन कराने के लिए इसको यूज़ किया और जनरल रिजवान इसमें बड़ा किरदार अदा कर रहे थे। तो आप भी कई चीज़ों के विटनेस हैं, थोड़ा सा आपको अंदाज़ा है इसका कि इसमें क्या हकीकत क्या है? इसमें ये ज़रूर था कि जो कहा गया है कि गालिबन उन्होंने वादा किया था मियां साहब को कि अगर मुझे एक्सटेंशन दी जाए तो ना डॉन लीक्स का कोई मसला होगा, ना पैनामा लीक्स का कोई मसला होगा। तो इसका शायद साहब आपकी जो इन्फॉर्मेशन ये पक्की होती है? हाँ, ये मैं खुद उसका शायद नहीं, लेकिन जो मुझे मुसद्दका आपने जो मतलब आप कहते हैं हॉर्सेस माउथ से गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को इक़्तिदार से निकालने के लिए सारी गेम प्लान बनाया गया। मैं वाहिद पार्लियामेंटेरियन था जिसको उसको जब ये 2017 का वाक़या हुआ है और जहाँ ये इंटरव्यू हो रहा है, मियां साहब मेरे घर आए थे, और वो उस दिन मुझे याद है क्योंकि वो 5 जुलाई था, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था, तो फातिहा के लिए आए थे, ताज़ियत के लिए, और उनके साथ उनका बेटा हसन भी था और फौद हसन फौद साहब भी थे, और ऐसे आए तो फातिहा वगैरह किया। ये 5 जुलाई 2017 की, यानी 28 जुलाई से 3 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले। तो इधर बैठे तो गपशप शुरू हुई, तो फिर वो मिले और फातिहा वगैरह किया, वालिद साहब की तारीफ वगैरह की सारा करके, फिर वो गए मुशाहिद साहब और क्या असेसमेंट क्या है, वो तो फिर नॉर्मल गुफ्तगू हुई थी। फिर मैंने कहा सर मुझे बू आ रही है 1993 की। कहना क्या मतलब? मैं कहा 1993 में आपके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हुई थी, जब वो निकाला वो सारा, जब इन्होंने कहा था डिक्टेशन नहीं होगा, उसका मशवरा मैंने भी उस वक्त मैंने ही दिया था उनको कि आप, मैंने कहा था उसी के बाद तो लीडर बने जी। मियां साहब ने मुझे पूछा था 14 अप्रैल 1993 को, मैं जर्नलिस्ट था, तो मुझे पूछा क्या करना चाहिए। मुझे याद है कुछ उनके वज़रा कह रहे थे कि आप इस्तीफा दे दें, कुछ लोग कह रहे हैं असेंबली डिसॉल्व कर दें और गाड़ी में बैठ के लाहौर चले जाएं। हाँ, मैंने कहा कि मियां साहब डोंट रिजाइन, गेट सैक्ड। आप क्या करें? मैं क्या, आप तकरीर करें, आप एस्टेब्लिशमेंट को टेक ऑन करें, इनको जो साजिशें हो रही हैं बेनकाब करें। कहता फिर क्या होगा? मैं क्या, फिर आपको वो डिसमिस कर देगा, लेकिन आप सरकारी लीडर से अवामी लीडर वो डिक्टेशन वाले फिक्रे और लीडर भी आया। और 17 अप्रैल को जब उन्होंने तकरीर की, मेरा मशवरा उन्होंने मान लिया। 18 को मैं मिलने गया, मेरी बेगम भी साथ थी, हम छोटी सुजुकी में गए ऑल्टो में, तो उसको दरवाजे खुल गए थे क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो नहीं रहे थे, वो डिसमिस कर दिया था 18 को। तो मैंने मियां साहब को मुबारकबाद दी, वज़रा बैठे थे बड़े मुंह लटके हुए कि पता नहीं क्या, वो वजीर नहीं रहे थे। मैं कहा मियां साहब मुबारक हो, ये बहुत अच्छा हुआ जबरदस्त, अब अवाम में जाते हैं। और मैं उनका इसी में नाल चलना है,
تو میں ساتھ گیا. وہ اس کے بعد آپ پھر مسلم لیگ میں شامل ہوئے؟ اس کے بعد جب حکومت میں نہیں تھے, میں حزب اختلاف ہے, تو وہ ہم جب ٹرین میں گئے پنڈی سے لاہور, تو آپ یاد ہے اس وقت جمع غفیر تھا, عوام نکلی تھی, خواتین مرد, پاپولر سپورٹ تھی. میں نے آج تک دیکھا, بلکہ مجھے یاد ہے شیخ رشید ادھر تھا, ان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا, اور میاں صاحب بھی اب دیدہ تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اتنا بڑا خود آئے تھے لوگ خود آئے تھے, نہیں کوئی گاڑی کار نہیں دی گئی تھی. تو پہلی دفعہ کسی نے اسٹیبلشمنٹ کو ٹیک آن کیا تھا پاکستان کی تاریخ میں, یہ تو فرسٹ ٹائم تھا. تو جو اس وقت 2017 میں ہوا, تو میں نے کہا مجھے بو آ رہی ہے, میں نے اس کو کہہ دیا تھا. تو جب یہ ہوا تو میں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ یہ سافٹ کو ہوا ہے, اور جب میاں صاحب کو اریسٹ بھی کیا گیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ یہ میاں صاحب ایک سیاسی قیدی ہیں. لیکن اس وقت میرے خیال میں میاں صاحب نے جو کیس ہے ٹھیک طرح ہینڈل نہیں کیا, ان کے وکلا بھی کمزور تھے اور یرک گئے تھے. وہ وکلا تو عمران خان کے وکلا بن گیا, خواجہ حارث جو ہیں, جو بھی تھا, مطلب میں نہیں کہتا, لیکن وہ مطلب وہ مزہ نہیں آیا, مزہ نہیں, کیس انہوں نے فائٹ نہیں کیا, جیسے میں کوئی جان ہی نہیں تھی. جیسے میرا خیال ہے ذوالفقار علی بھٹو کا کیس بھی مس ہینڈل ہوا تھا لیگلی, یہ سیاسی معاملہ تھا, اس کو سیاسی ہینڈل کرنا چاہیے تھا, ہم نے اس کو لیگلی ہینڈل کرنے کی کوشش کی اور آپ فیل ہوئے. جیسے اقامہ والا فیصلہ تو مذاق والا فیصلہ تھا کہ اس پر آپ سارا کچھ کر دیں. جیسے ابھی عمران خان ہے اپنے خلاف مقدمات کو سیاسی انداز میں ہینڈل کرتے ہیں, ہاں وہ ایگزیکٹلی بیانیہ بنانے انہوں نے بالکل پولیٹیکلی کر رہے ہیں, اس لیے انہوں نے, اور اس کو لیگلی نہیں کر رہے, اور وہ عوامی قوت کے ساتھ لیگلی ساتھ, اس لیے وہ ایشو سارے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. تو ہم نے وہ ہماری غلطی تھی اس وقت. تبھی آپ کیا دیکھتے ہیں, میں ایک آخری بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کب آپ ماحول کیا دیکھ رہے ہیں کہ بہتری کی طرف ہم جا سکتے ہیں یا مزید کو گڑبڑ کی طرف جا رہے ہیں ہم؟ میرے خیال میں اس وقت بہت بڑی ذمہ داری ہے سیاسی قائدین پر, کیونکہ مسئلے پاکستان کے بنیادی معیشت نہیں ہے میرے خیال میں سیاست. یہ جو سیاسی چپکلش ہے, سیاسی محاذرائی ہے, یہ تضاد, تکرار, تصادم کی سیاست, یہ تباہ کی طرف جائے گی. اس کے دو مثال آپ کے سامنے ہو چکے ہیں. 1977 میں جب سیاسی محاذرائی ہوئی تو آپ کو پتا کیا ہوا. بالکل 1993 میں جب اداروں کا تصادم بھی ہوا سیاسی, اور اس وقت رزلٹ کیا ہوا آپ کے سامنے ہے. پہلا سافٹ کو تو وہ ہوا تھا, تو یہ پھر 99 میں ہوا. ہاں پھر تو وہ یہ حال نہ ہو کہ ہم بیک ٹو اسکوئر ون ہوں, اور پھر ذمہ داری سیاسی قائدین پر ہوگی. تو میرے خیال میں اس کو وقت ہے, ابھی بھی رولز آف دا گیم تیار کریں, بیٹھیں. ہم مودی سے بات کرنے کو تو تیار ہیں, ہم دہشت گردوں سے بات کرنے کو تو تیار ہیں, تو آپس میں سیاستدان کیوں نہیں بات کر سکتے؟ تو یہ میرا خیال ایک بڑا امتحان بھی ہے, اور اگر میں فیل ہوا تو یہ سسٹم بھی کلیپس ہو سکتا ہے, اور اینی تھنگ کین ہیپن, اور اس کی ذمہ داری پھر سیاسی قائدین پر پڑے گی. بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب. ناظرین, آپ نے مشاہد حسین سعید صاحب کی گفتگو سنی, انہوں نے کئی اہم انکشافات بھی کیے اور اپنے تجربے کی روشنی میں پاک چین دوستی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے تجاویز بھی دیں. تو گفتگو ہم نے شارٹ کرنی تھی, لیکن بات نکلتے جب شروع ہوتی ہے تو بہت آگے نکل جاتی ہے. تو اس انشاءاللہ یہ 2 قسطوں میں ہم اپنے ناظرین کو یہ پیش کریں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر دوبارہ مشاہد صاحب سے ایک وقت حاضر ہوں سر, رابطہ ہوتا رہے گا. بہت شکریہ سر. تھینک یو سر.